अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों ने इंडस्ट्री में यूज़ करना होता है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बेस्ट फिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और हम अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं जेनेटिकली या फिर किसी भी तरह से अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो है जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी से ये मुराद है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेबल हो, वो बार बार अपना जेनेटिक मेकअप ना चेंज करता हो, यानी कि उसमें बहुत रैपिड म्यूटेशन ना आती हो, या फिर अगर आपने कोई जीन उसमें इंसर्ट करवाया है ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मैनिपुलेशन के ज़रिए तो वो जीन रिमूव ना हो जाता हो और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस ना कर देता हो। जेनेटिक स्टेबिलिटी अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी तो उसकी वजह से ये होगा कि जब हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में टेस्ट करेंगे तो लैब में तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो इंडस्ट्रियल स्केल पे जाएगा या पायलट स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे जाएगा और उस दौरान अगर वो अपने जीन्स को, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो जीन्स लूज़ हो जाते हैं या फिर कहीं पे भी उनमें म्यूटेशन आ जाती है तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना छोड़ देंगे, या फिर उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बहुत देर से बनता है या बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं बनता, या फिर साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इस वजह से जो मेन चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते वक्त जो मद्देनज़र रखनी होती है वो ये कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली स्टेबल हो। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्री के लिए सेलेक्ट करते वक्त वो ये है कि वो हमारा टारगेट प्रोडक्ट एफिशिएंटली बनाता हो। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को में यूज़ करने के लिए, उसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि वो जो टारगेट प्रोडक्ट हमें उससे बनवाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बनता हो। दूसरी बात ये कि जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक रिएक्शन में एक मेन टारगेट प्रोडक्ट होता है और कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो साइड प्रोडक्ट बनाता है वो बहुत कम तादाद में हो और बहुत कम मिकदार में हो। ये चीज़ हमारे लिए प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स में भी इम्पॉर्टेंट होती है और प्रोडक्शन के स्टेप में भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर टारगेट प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा और हम उसकी मार्केट या उसकी ज़्यादा प्राइस हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जो टारगेट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है हमें उसका बायोसिंथेटिक पाथवे भी मालूम हो। अगर हमें इसका बायोसिंथेटिक पाथवे मालूम होगा तो कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई साइड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, कोई भी साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है या हमारा टारगेट प्रोडक्ट किसी वजह से कम बन रहा होता है, तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट प्रोडक्ट बहुत एफिशिएंटली बनता हो, बहुत जल्दी बनता हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता हो और आपको उसका बायोसिंथेटिक पाथवे भी मालूम हो। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो ये कि आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं उसको या तो वाइटामिन्स बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हो या फिर बिल्कुल ना रिक्वायर्ड हो। डिफरेंट रिएक्शंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वाइटामिन्स एज अ को फैक्टर काम करते हैं जो कि एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको वाइटामिन्स अपने प्रोसेस में ऐड करना पड़े तो वाइटामिन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप एक्सपेंसिव वाइटामिन्स ऐड करेंगे तो उसकी वजह से आपका प्रोसेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बनेगा और आप अपने कंपटीटर्स के साथ प्राइस में compete नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि हम ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करें जिसको कम से कम एडिशनल वाइटामिन्स देने पड़े, या वो माइक्रो
مائکرو آرگنزم جو ہے وہ وائٹامنس کی کمی کو کسی اور ریئیکشن سے کسی اور طرح وہ پورا کر سکتا ہو، یا جو ہم اسے سبسٹریٹ دے رہے ہیں جو کہ عام طور پہ کسی اور انڈسٹری کا ویسٹ ہوتا ہے یا ایگریکلچرل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آلریڈی وائٹامنس پریزنٹ ہوں. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارا مائکرو آرگنزم ایسا نہ ہو جس کو کوئی بھی وائٹامن یا کوئی بھی گروتھ فیکٹر یا کوئی بھی ایسی چیز ریکوائرڈ نہ ہو جو ہمارے پروسیس کو ایکسپینسو کر دے، اور اگر ریکوائرڈ ہو بھی تو بہت ہی کم اماؤنٹ میں ریکوائرڈ ہو. جو فورتھ مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا مائکرو آرگنزم ایسا ہو جو کہ بہت چیپ اور ریڈیلی اویلیبل کاربن سورس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکتا ہو. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں، لیٹ سے کہ آپ کا کوئی ٹارگیٹ پروڈکٹ ہے اور آپ اس کے لیے 2 مائکرو آرگنزم سلیکٹ کرتے ہیں، اسٹرین اے اور اسٹرین بی. اسٹرین اے آپ کا ٹارگیٹ پروڈکٹ کوئی ہنی کو یوز کر کے یا پھر وہ ملک کو یوز کر کے یا کوئی بہت ہی ایکسپینسو قسم کے سبسٹریٹ کو یوز کر کے وہ آپ کا ٹارگیٹ پروڈکٹ بنا رہا ہے. دوسری طرف اسٹرین بی ہے، وہ مولیسس کو یوز کر کے یا بہت چیپ ایگریکلچرل ویسٹ کو یوز کر کے، ویسٹ واٹر کو یوز کر کے آپ کا ٹارگیٹ پروڈکٹ بنا رہا ہے. اس کیس میں آپ کی پریفرنس یقیناً اسٹرین بی ہوگی، کیونکہ اسٹرین اے میں جب آپ کے سبسٹریٹ آلریڈی اتنے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پورے پروسیس پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے اور آپ کا پروسیس کاسٹ افیکٹو نہیں رہتا. تو آپ نے جب یہ مائکروبس کو سلیکٹ کرنا ہے اپنے کسی پروسیس کے لیے تو اس کے لیے یہ چیز فوکس میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو مائکرو آرگنزم ہے وہ ایسے سبسٹریٹ پہ گرو کرتا ہو، ایفیشینٹلی گرو کرتا ہو اور ایفیشینٹلی پروڈکٹ بناتا ہو جو کہ لو کاسٹ ہو، ریڈیلی اویلیبل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے سٹی میں یا آپ کے کنٹری میں اویلیبل ہی نہ ہو، اور بہت وائڈ رینج آف سبسٹریٹ میں وہ گرو کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہو. کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے اگر مولیسس پہ اس کو گرو کر رہے ہیں اور آپ کی کنٹری سے مولیسس کسی بھی وجہ سے ختم ہو گیا ہے تو آپ کا سسٹم سارا فیل ہو جائے. آپ کا مائکرو آرگنزم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کسی اور پروسیس میں بھی شفٹ کر سکیں، کسی اور سبسٹریٹ پہ بھی شفٹ کر سکیں. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے مائکرو آرگنزم میں یہ ایبلٹی ہو کہ آپ اس کو جینیٹیکلی مینیپولیٹ کر سکیں. ایسے مائکرو آرگنزم جو کہ جینیٹیکلی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں اگر اپنا جین آف انٹرسٹ ایڈ کر دیں، انسرٹ کر دیں، تو وہ ایک آپ کو اچھے ریزلٹس دیں اور اچھا پروڈکٹ دینا شروع کر دیں اور جلدی پروڈکٹ دینا شروع کر دیں. ایسے مائکروبس کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے. لیکن جینیٹک مینیپولیشن کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو جین آپ نے انسرٹ کیا ہو اس کے ساتھ وہ مائکرو آرگنزم اسٹیبل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد اس جین کو ڈیلیٹ کر دے، یا اگر آپ نے میوٹیشن کاز کی ہے تو وہ میوٹیشن اس میں اسٹیبل ہو. یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد وہ میوٹیشن ریورٹ ہو جائے. تو اگر آپ کا مائکرو آرگنزم میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ جینیٹیکلی مینیپولیٹ ہو سکے اور آفٹر جینیٹیکلی مینیپولیشن وہ اسٹیبل رہے، تو یہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس سے اپنی مرضی کی کیریکٹرسٹک اپنے مائکرو آرگنزم میں ایڈ کر کے اپنے مرضی کے بینیفٹس لے سکتے. ایک اور چیز جو آپ نے اپنے فوکس میں رکھنی ہے ڈیورنگ دا سلیکشن آف مائکرو آرگنزم، وہ یہ کہ آپ کا مائکرو آرگنزم سیف ہونا چاہیے، نان پیتھوجینک ہونا چاہیے. اگر آپ کا مائکرو آرگنزم پیتھوجینک ہوگا تو آپ وہ کبھی بھی انڈسٹری میں یوز نہیں کر سکتے. آپ کو کبھی بھی انڈسٹری میں یوز کرنے کے لیے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، آپ کبھی بھی اس کی کلیئرنس نہیں کروا سکیں گے اپنی گورنمنٹ سے. آپ کا مائکرو آرگنزم کوئی ٹاکسک ایجنٹ نہیں پروڈیوس کرتا ہو انلیس کہ وہ ٹاکسک ایجنٹ کوئی آپ کا ٹارگیٹ پروڈکٹ ہے. لائک اگر آپ نے فنجی سائڈس پروڈیوس کروانے ہیں، یا پھر اگر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے پیسٹی سائڈس پروڈیوس کروانے ہیں، تو دیٹ کین بی اے ٹائپ آف ٹاکسک ایجنٹ. لیکن اس کیس میں آپ کا ڈیزائرڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹاکسک ایجنٹ ہوتا ہے. اس کیس میں تو آپ کو الاؤ ہے کہ آپ کا مائکرو آرگنزم ٹاکسک ایجنٹ پروڈیوس کرتا ہو. لیکن اگر یہ کیس نہیں ہے تو آپ وہ مائکرو آرگنزم نہیں سلیکٹ کر سکتے جو کہ پیتھوجن ہو، یعنی کہ وہ ڈیزیز کاز کرتا ہو، یا پھر وہ کوئی ٹاکسک ایجنٹ پروڈیوس کرتا ہو جو کہ انسانوں کی، جانوروں کی ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہو، یا پھر وہ انوائرمنٹ کے لیے ہارمفل ہو. ایک اور مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو مائکرو آرگنزم ہے وہ آفٹر فرمنٹیشن اس سے ہارویسٹنگ ایزی ہو. ہارویسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کی آئسولیشن، پروڈکٹ کی پیوریفیکیشن یا پروڈکٹ کی سیپریشن.
اس کیس میں اگر آپ کا مائکرو آرگینزم ایسا ہے جو ایکسٹرا سیلولر پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی ریئیکشنز کر رہا ہے وہ آؤٹ سائڈ آف دی سیل کر رہا ہے، یا پھر وہ آفٹر دا ریئیکشن پروڈکٹ کو اپنے سیل سے ریلیز کر دیتا ہے اور آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں وہ ریلیز کر دیتا ہے، تو ایسے مائکرو آرگینزم کو آپ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں. اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ ایکسٹرا سیلولر پروڈکٹ کو ہمیشہ سیپریٹ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا عام طور پہ ایزی ہوتا ہے اور چیپ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے مائکرو آرگنزم کی سلیکشن کے وقت یہ چیز فوکس میں رکھنی ہے کہ ہارویسٹنگ پروڈکٹ کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ کتنی ایزی ہوگی اس مائکروب کو یوز کرنے کے بعد، یا پھر کتنی مشکل ہوگی. ایک اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹ انٹرا سیلولر بن رہا ہے، یعنی کہ مائکرو آرگنزم سیل کے اندر بنا رہا ہے، اور آپ نے ڈیورنگ دا پروسیس آف سیپریشن یا پیوریفیکیشن آپ کو وہ پروڈکٹ سیل کے اندر سے ریلیز کروانا ہوگا، تو سیل جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو ایزیلی بریک ہو جائیں. اگر آپ کے مائکرو آرگنزم کے سیل بہت ٹف ہیں، وہ ایزیلی بریک نہیں ہو سکتے، تو ایک تو آپ کی بہت زیادہ انرجی لگے گی اس پہ، بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس پہ، اور ہو سکتا ہے بہت سارے سیلز بریک نہ ہو سکے اور آپ کا کافی سارا پروڈکٹ اس طرح لاس ہو جائے. تو یہ ایسے سیلز کو ہم لوگوں ہمیشہ پریفر نہیں کرتے جو کہ ہارڈ ٹو بریک ہوں. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مائکرو آرگنزم بہت لمیٹڈ بائی پروڈکٹ بناتا ہو تاکہ اس کی پیوریفیکیشن ایزی ہو. یہ چیز ہم لوگوں نے آلریڈی ڈسکس کی تھی کہ ایک جو مائکرو آرگنزم ہوتا ہے اس کے ایک ریئیکشن میں ڈفرینٹ ٹائپ کے بائی پروڈکٹ بنتے ہیں، یا پھر ایک مائکرو آرگنزم میں ڈفرینٹ ٹائپس کے انزائمز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹائپ کے پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مائکرو آرگنزم ہے وہ آپ کا ٹارگیٹ پروڈکٹ ہمیشہ زیادہ اماؤنٹ میں بناتا ہو، اور جو بائی پروڈکٹس ہیں یا جو سائڈ ریئیکشنز کے جو پروڈکٹ ہیں وہ ایک تو کم اماؤنٹ میں ہو اور کم تعداد میں بناتا ہو. So that was all about the characteristic that should be present on any microbial strain that you want to select for your industry. So if you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.